راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ یہ پروگرام بڑھتے بڑھتے آج پہنچ چکا ہے 16ویں ایپیسوڈ پر۔ آج ہمیں 16ویں ٹیم ملنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ راؤنڈ اب یہاں جا کر ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو 16 ٹیمیں ہوں گی ان کے درمیان ناک آؤٹ راؤنڈ شروع ہو جائیں گے۔ اب تک تو وہ مقابلے تھے کہ جس میں ہر ٹیم کو پیچھے رہ جانے کے بعد ایک موقع ملا کرتا تھا، مگر آج کے پروگرام کے بعد اب جو 16 ٹیمیں رہ جائیں گی ان کے درمیان ناک آؤٹ راؤنڈ ہوں گے۔ پری کوارٹر فائنل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کے مقابلے میں 1 2 نہیں بلکہ 3 ٹیمیں موجود ہیں اور یہ تینوں ٹیمیں وہ ہیں جو کسی وجہ سے کچھ نمبر سے پیچھے رہ گئیں۔ آج ان کے پاس موقع ہے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا اور آگے بڑھنے کا۔ آج 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہوں گی، ایک ٹیم آگے بڑھ جائے گی۔ وہ کون سی ٹیم ہوگی وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ آئیے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ آج گجرات، ایبٹ آباد اور کراچی 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آگے جاتی ہے۔ گجرات اور کراچی کی ٹیمیں پہلے بہت آگے تک گئی ہیں پچھلے سالوں میں، لیکن آج اس نوبت پر اس جگہ آ چکی ہیں کہ یہاں سے واپسی کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، لیکن آگے بھی جایا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جو کل مقابلہ ہوا تھا اس مقابلے میں کیا کیفیت رہی، کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا پروگرام ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ مزدور کو اس کی مزدوری کب دی جائے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 32 نمبر ایبٹ آباد، 34 نمبر ہے گجرانوالا والوں کے۔ باری ایبٹ آباد والوں کی ہے۔ سورہ آل عمران میں بیان ہونے والے 2 مشہور غزوات غزوہ بدر اور غزوہ احد ہیں۔ غلط۔ سورہ انعام کے نزول کے وقت 50,000 فرشتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے۔ صحیح۔ سورہ یاسین میں 3,000 حروف ہیں۔ غلط۔ وہ صحابہ کرام جن سے کثیر تعداد میں احادیث مروی ہیں ان کو مختصرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ غلط۔ پوری دنیا کے بادشاہ 4 شخصوں کو ملی جن سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ صحیح۔ اللہ اکبر، کئی غلطیاں کی ہیں، 4 غلطیاں کر گئے جناب، اور یہ مقابلہ گجرانوالا والے جیت گئے ہیں۔ اذکر اللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ چلے ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کل کے مقابلے میں کیا ہوا، اور ایک ٹیم آگے بڑھ گئی اور ایک ٹیم پیچھے رہ گئی۔ ناظرین، میری سیدھی طرف رائٹ سائڈ پہ گجرات کے اسلامی بھائی ہیں، باری باری اپنا نام بتائیں گے، اپنا تعارف کروائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ذیشان اتاری ولد یاسر محمود ہے اور میں ضلع گجرات کے قصبہ بڑیلہ شریف کے جامعۃ المدینہ فیضان قمبید کے درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں، اور بیسیکلی میرا تعلق ضلع گجرات کے قصبہ بڑیلہ شریف سے ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اگلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عبید رضا اتاری ولد پیراندیتا اور میں مرکز جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ گجرات میں پڑھتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ۔ محمد مہران ارشاد اتاری نکیال کشمیر سے، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی درجہ سابعہ۔ ماشاءاللہ۔ جناب لیفٹ سائڈ پہ ایبٹ آباد کی ٹیم سے گزارش ہے کہ اپنا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حمزہ نیاز اتاری ولد نیاز محمد اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان میلاد کامرہ کے درجہ خامسہ یعنی 5th ایئر کا طالب علم ہوں، اس کے ساتھ ساتھ مجلس روحانی علاج کے تحت بستہ ذمہ دار بھی ہوں۔ جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاسر عادل اتاری بن غلام رسول اتاری، ڈسٹرکٹ لسانو آب مانسیرہ سے ہوں۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعید ہے اور میرا تعلق منصورہ شہر سے اور میں جامعۃ المدینہ واق کینٹ میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. کراچی کے اسلامی بھائی اپنا تعارف پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ساجد اتاری بن محمد ارشاد اتاری، بیسیکل ملتان شریف کے اور عارضی طور پر باب المدینہ کراچی، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ سادسہ کا طالب علم. ماشاء اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ضیاء الدین اتاری ولد محمد مبین اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضانیہ قطب مدینہ کا درجہ خامسہ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد علی اتاری ہے. میں داؤد یونیورسٹی کے BS کیمسٹری کر رہا ہوں. چلے جناب، تینوں ٹیموں کا تعارف بھی حاصل ہو گیا. ناظرین آپ کو بتاتے ہیں آج کا پروگرام چونکہ 3 ٹیموں کے درمیان ہے کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. ہے در کھلا چلے. جی جناب، علم نور ہے عشق کے بول سنیے مگر دھیان سے، فیضان صدیق اکبر مکمل کیجئے، ذکر حرمین سفر ہے مگر اکیلے. آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. یاد رہے کہ اس سیگمنٹ میں چونکہ 3 ٹیمیں ہیں تو اب 5 سوال نہیں بلکہ 3 سوال ہوں گے. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے نہایت توجہ کے ساتھ اور ہو سکے تو کوئی غلطی نہ کریں تاکہ بعد میں سوالات اور سیگمنٹس کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے آپ کو موقع کم ملے گا کہ آپ کم بیک کر سکیں. باوضو مسجد جانے کی کیا فضیلت ہے؟ باوضو مسجد جانے کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وضو کر کے مسجد کی طرف گیا اور اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مقصد نہ تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے درجات بلند کرے گا اور اس کی ایک خطا کو مٹائے گا. ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرماتا اور ایک خطا مٹاتا ہے. سبحان اللہ. باوضو مسجد کی طرف چلنے کے بھی کتنے فضائل ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سوال کریں گے ایبٹ آباد والوں سے، مدینہ شریف سے تبرک کے طور پر پتھر یا مٹی وغیرہ لانا کیسا ہے؟ مدینہ شریف سے تبرک کے طور پر پتھر یا ریت وغیرہ یا مٹی وغیرہ لے کر آنا جائز ہے، لیکن علماء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے کیونکہ جو چیز مدینہ شریف کی ہے وہ اس سے جدائی پر ہوتی ہے اور کسی چیز کو رولانا اچھی بات نہیں ہے. مدینہ پاک کی مٹی، پتھر یا کنکر وغیرہ جو بھی اس زمین کا حصہ ہیں انہیں جب مدینہ پاک سے جدا کیا جاتا ہے تو وہ چیزیں اس کے غم میں روتی ہیں، لہٰذا کسی کو رلانا اچھی بات نہیں. یہ ادب کی باتیں ہیں. بہرحال اگر کوئی لے کر آئے تو یہ گناہ بھی نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. کراچی والوں سے سوال ہوگا، قبروں پر پاؤں رکھنے والے کے لیے حدیث پاک میں کیا وعید آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انگاروں پر پاؤں رکھنا قبر پہ پاؤں رکھنے سے بہتر ہے. کسی شخص کا انگارے پر پاؤں رکھنا قبر پر پاؤں رکھنے سے زیادہ بہتر ہے. قبرستان میں جب لوگ جاتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے، قبروں کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، قبروں کے اوپر سے چل کے جا رہے ہوتے ہیں. کتنا سخت منع ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خالص مومن کی کیا نشانی بیان فرمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خالص مومن ہی محبت کرے گا اور ان سے بغض بدبخت ہی رکھے گا. ان سے محبت کرنا نیکی اور ان سے بغض رکھنا یہ بدبختی کی علامت ہے. سبحان اللہ. مولا علی کا فرمان سنیے. آپ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خالص مومن ہی محبت کرتا ہے اور بدبخت و سرکش ان سے بغض رکھتا ہے. ان کی محبت نیکی ہے اور ان سے بغض رکھنا بے دینی اور گمراہی ہے. جواب درست دے دیا ہے. ایک روایت کے مطابق 4 کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ ایبٹ آباد والوں کی باری ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کبیرہ گناہ بہت سخت ہیں. نمبر 1
اللہ عز و جل کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، نمبر 2 ایسی جان کا قتل کرنا کہ جس کا جان کا قتل اللہ عز و جل نے حرام ٹھہرایا ہو، نمبر 3 والدین کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 4 جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرنا۔ گناہ کبیرہ 4 ہیں۔ نمبر 1 اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 ایسی جان کو قتل کرنا جس کا قتل اللہ عز و جل نے حرام فرمایا ہے، نمبر 3 والدین کی نافرمانی، اور نمبر 4 جھوٹی قسم کھانا۔ ناظرین غور کرنا ہے، خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک عمل بھی ہمارے درمیان ہے، ہمیں اس سے سچی توبہ کرنی ہے، کہیں اس کی وجہ سے مارے نہ جائیں، پکڑے نہ جائیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اہل عرب کا سب سے سچا مصرع کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل عرب کا سب سے سچا مصرع یہ تھا کہ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اہل عرب کا ہے تو عربی بھی سنا دیں۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یعنی سن لو اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ کیا صحیح بات ہے، رب کے سوا سب کچھ فانی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے ایک سوال اب وہ ہوگا جو ان کے پاس سلیبس میں نہیں مگر آپشن ہوگا۔ دعوت اسلامی کے اولین مرکز کا نام بتائیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، کنز الایمان مسجد، یا گلزار حبیب؟ گلزار حبیب۔ آپ کا کہنا ہے گلزار حبیب مسجد، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ غوث پاک کے والد صاحب کا نام بتائیں۔ عبداللہ، سید موسیٰ یا احمد؟ سید موسیٰ۔ سید موسیٰ، جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون تھے جو 300 برس سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے تھے؟ اصحاب کہف، حضرت عزیر یا حضرت خضر علیہ السلام؟ اصحاب کہف۔ اصحاب کہف، جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ تینوں ٹیموں نے اب تک صحیح جواب دیے ہیں۔ اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے، دیکھیں ان سے کیا سوال ہوتا ہے اور کون جواب دیتا ہے۔ انشاءاللہ جو درست جواب دے گا اسے مکتبۃ المدینہ کی یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے فرض علوم سیکھیے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو خریدنا بھی چاہیے، اور مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کی جا سکتی ہے 1050 روپے میں۔ تو یہ انشاءاللہ کتاب اسے تحفے میں دی جائے گی، اور ساتھ میں انشاءاللہ مدینہ شریف کے کچھ تبرکات بھی تحفے میں دیے جائیں گے۔ سوغات مدینہ ہے ماشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کا مشہور ترجمہ کنز الایمان کس نے تحریر فرمایا ہے؟ کنز الایمان شریف کس نے تحریر فرمایا ہے؟ ہمارے کچھ پیچھے مہمان ہیں، دیکھتے ہیں ان میں سے کون درست بڑے آسان سوال پہ آپ بڑا تحفہ دے رہے ہیں، کتاب بڑی زبردست ہے ویسے ہی ماشاءاللہ۔ چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضانہ قطب مدینہ میں پڑھتا ہوں، درجہ ثانویہ کا طالب علم بھی ہوں، اور تاجر برادری سے بھی تعلق رکھتا ہوں۔ اس کا درست جواب یہ ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بڑا کمال کا ترجمہ قرآن ہے ناظرین، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ عاشق ماہ رسالت کے قلم سے لکھا ہوا ترجمہ قرآن کنز الایمان، سبحان اللہ۔ جی دوسرا سوال، ایک اور سوال کرتے ہیں۔ مدنی منوں کے لیے سوال ہے، اور انشاءاللہ مدنی منوں کو ان کی کہانیوں پر مشتمل خوبصورت سیٹ جو ہے یہ انشاءاللہ دیں گے، اور ساتھ میں سوغات مدینہ بھی۔ ارے واہ بھائی واہ۔ اور یہ بڑا دلچسپ ہے، پہلے نبیوں کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہے، چلاک لومڑی اور بے وقوف کی دوستی، اور اس طرح کی دلچسپ جو ہے وہ کہانیوں پر مشتمل یہ پورا سیٹ ہے، یہ انشاءاللہ دیں گے۔ اور سوال بھی بڑا آسان ہے، سوال یہ ہے کہ کس رات کی فضیلت قرآن پاک میں صراحتاً جو ہے وہ آئی ہے؟ کس رات کی فضیلت قرآن پاک میں صراحتاً آئی ہے؟ رات کی، کس رات کی فضیلت قرآن میں آئی ہے؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جیلان ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد جاوید ہے، میں مدرس اسکول پڑھتا ہوں۔ چلیں، اب کون سی رات قرآن میں ذکر ہے جس کی فضیلت آئی ہے؟ شب قدر، لیلۃ القدر، ماشاءاللہ۔ جی ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں بھائی، یہ جو سٹوریز ہیں یہ کتابیں کتنے کی ملیں گی؟ تو ذرا مکتبے والے سے پوچھ کے بتائیں۔
پورا سیٹ اس کا جو ہے وہ 270 روپے دکھائیں ذرا، دکھائیں، مکتبۃ کیمرہ المدینہ سے مین کو طلب دکھائیں کیا جا سکتا ہے. جی حضرت آدم علیہ نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات جی، اور دیگر. یہ بچوں کو عجیب و غریب قسم کی کہانیاں پڑھانے سے بہتر ہے کہ یہ نبیوں کی کہانی یا سبق آموز کہانیاں یہ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے، یہ ضرور لینا چاہیے اور بچوں کو گفٹ کے طور پہ بھی دینا چاہیے. ماشاءاللہ دی پیش کریں ان کو. ماشاءاللہ. آئیے ناظرین ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ذہنی آزمائش سلسلہ کیا آتا ہے؟ ہمارے دلوں میں بہت خوشی ہوتی ہے. یہ پروگرام دیکھ کر ہمارا دل باغ مدینہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک پروگرام کو، ٹیموں کو، رکن شورا کو مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ کون سی خرا کرتے ہیں، کون سا وظیفہ کرتے ہیں؟ آپ کا حافظہ بھی مدینہ مدینہ ہے اور مدنی کاموں میں بھی آپ کی بہاریں ہیں. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. آمین آمین آمین. بس آپ دعا فرماتے رہیں کہ اللہ پاک واقعی حافظہ بھی مضبوط کر دے اور کوئی اچھا اخلاص کے ساتھ مدنی کام بھی ہو جائے. کوئی ایسی خاص میں خوراک یا ٹونکس وغیرہ نہیں کھاتا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. چلیں جناب آئیے اسکور بورڈ دکھائیے ہمیں. جناب تینوں ٹیموں کے 6 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سجا دے عشق کے بولوں میں رضا، کچھ سجا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق تب لذت سے تینوں ٹیموں سے 3 اشعار سننے ہیں. پہلی باری گجرات والوں کی ہے. ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، ہائے ہائے ہائے. گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب، گرمی حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. پل صراط آہ ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، پل صراط آہ ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، کس طرح سے اسے میں پار کروں گا یا رب، کس طرح سے میں اسے پار کروں گا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. جواب درست دے دیا ہے. گناہوں کے امراض سے نیم جاں ہوں، اے مرشدی دے شفا یا الہی، اے مرشدی دے شفا یا الہی. جواب درست دے دیا ہے. آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے بربادی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، کچھ بہتر ٹھیک کرے اس کو. آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. جواب درست دے دیا ہے. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، واسطہ یا الہی، میرے غوث کا واسطہ یا الہی. جواب درست دے دیا ہے. تو اپنی
जो ही मैं पहुंचा मदीने की गली में बेकरार, आंख मेरी हो गई तर सब्ज गुम्बद देखकर, आंख मेरी हो गई तर सब्ज गुंबद देखकर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जोगी में पहुंचा मदीने गली में बेकरार, जोगी में पहुंचा मदीने गली में बेकरार, आँख मेरी हो गई है मुकद्दर यावरी पर सब्ज गुंबद देखकर। फिर न क्यों झूमे सनावर सब्ज गुम्बद देख कर, फिर न क्यों झूमे सनागर सब्ज गुंबद देखकर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हे मुकद्दर यावरी पर सब्ज गुंबद देखकर, हे मुकद्दर यावरी पर सब्ज गुंबद देखकर, फिर न क्यों झूमे सनागर, न क्यों झूमे सनागर सब्ज गुंबद देखकर, न क्यों झूमे सनागर सब्ज गुंबद देखकर। मस्जिदे नबवी में पहुंचे मरहबा सल्ले अला, हो गया जारी जुबां पर सब्ज गुंबद हो देखकर। गया जारी ज़बां पर सब्ज गुंबद देखकर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मस्जिदे नबवी पे पहुंचे मरहबा सल्ले अला, मस्जिदे नबवी पे पहुंचे मरहबा सल्ले अला, हो गया जारी ज़बां पर, हो गया जारी ज़बां पर सब्ज गुंबद देखकर, हो गया जारी ज़बां पर सब्ज गुंबद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपकी बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। इसी कलाम को कंटिन्यू करते हैं। बहुत खूबसूरत कलाम है और ये कलाम मदीने पाक में लिखा गया है। अमीर अहले सुन्नत ने लिखा, पहला मिसरा, लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज गुंबद देख कर। अरे माशाल्लाह, इतने सारे हाथ खड़े हुए, सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद साद रज़ा है, मैं दर्जा तजवीद व किरात का तालिब इल्म। माशाल्लाह जी। कैफ तारी है ज़बां पर सब्ज गुंबद देखकर, लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज गुंबद देख कर। फिर कैफ किस पे तारी होगा? कैफ तारी है कलम पर सब्ज गुंबद। अमीर अहले सुन्नत के अंदाज भी निराले हैं। आप फरमाते, मैं लात गुंबद खजरा को देख के लिख रहा हूँ ना, तो कलम भी झूम रहा है, कलम पर भी कैफ तारी है। और अल्लाह करे कि हमें भी मदीने जाकर ये शेर पढ़ना नसीब हो कि पढ़ रहा हूँ नाते सरवर सब्ज गुंबद देख कर। इसकी बात है तो करामत सहाबा, सहाबा इकराम का इश्क रसूल और दीगर चीज़ें इस पर मुश्तमिल है। ये किताब इंशाल्लाह इन्हें दी जाएगी 300 रुपए में मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते। माशाल्लाह। चलें, एक इसी कलाम का बहुत खूबसूरत शेर है, उसमें एक मालूमात भी है हमारे लिए। मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस। अमीर अहले सुन्नत ने अपने मुर्शिद के बारे में एक बड़ी शानदार हमें मालूमात दी है इसमें कि मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फैज़ान रशीद है,
میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر۔ کیا بات ہے، ان کی رحمت سے 77، اب 77 ایئرز جو ہیں وہ سیدی قطب مدینہ جو مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں، امیر اہل سنت کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے مدینے میں 77 برس زندگی کے گزارے اور پھر ماشاءاللہ جنت البقیع ہی میں آرام فرما ہے۔ صحابیات و صالحات کے اعلیٰ اوصاف پر مبنی 9 رسائل، واہ بھائی واہ، بڑی کمال کی کتاب، انشاءاللہ یہ کتاب انہیں دی جا رہی ہے، اور مکتبۃ المدینہ سے طلب کرنی ہو تو 370 روپے میں طلب یہ کر بڑی سکتے ہیں۔ کمال کی بک ہے، اسلامی بہنوں کے لیے تو بہت زبردست تحفہ ہے، اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں، بیانات کے لیے بھی بہت اس میں مواد موجود ہے، اور خواتین کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے بہت کچھ اس میں وہ سیکھ پائیں گے۔ میرے مرشد نے گزارے ہیں، لکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ Muhammad Rizwan Attari, Johannesburg, South Africa. Dear and sweet Abdul Habib uncle, we are really enjoying season 14 of Zehni Azmaish. I really wish I could also be a participant of Zehni Azmaish. Please make dua for me that one day soon, inshallah, I can come to Pakistan and be a part of Zehni Azmaish. Dilon mein shama ilm ki jalائیں ye azm hai, dilon ko noor ilm se basائیں ye azm hai. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ سون یو ول کم ٹو پاکستان اینڈ جوائن اس۔ اللہ پاک آپ کو عالم باعمل بنائے، آپ کے پورے گھرانے کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 2 سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب تک کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی، مقابلہ تینوں کا برابر ہے۔ اب وقت آیا ہے، سیگمنٹ کا نام ہے سنیے مگر دھیان سے۔ تینوں ٹیموں کی طرف سے 2 اسلامی بھائی آئیں گے، آپ اپنی طرف سے 2 اسلامی بھائی کو چوز کریں گے۔ پہلے گجرات کے اسلامی بھائی تشریف لائیں گے، جی آپ یہاں آ کے کھڑے ہوں گے۔ بہت غور سے سننا ہے آپ نے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ کمال ہے جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ انبلیویبل۔ میرے حساب سے میں نے اس میں پریکٹس کیا ہے کہ اگر عبارت کو فوراً سن کر پراپر سنانا ہے نا، کیونکہ یہ سیگمنٹ کہاں سے آیا تھا میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ روز کرتے رہتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کی ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی جملہ وہ مجھے کان میں بتاتے ہیں کہ دوبارہ کہہ دیں جملہ، تو وہ ایگزیکٹلی کہنا پڑتا ہے، غلطی ہوتی کہتے ہیں پھر کہہ دیں۔ تو میرے حساب سے پراپر طریقہ تو یہ کہ آپ سنیں اور جیسے ہی ختم ہو فوراً بول دیں،
लेकिन इन्होंने ब्रेक लेते हैं और ब्रेक लेने के बाद शायद ये दोहराते हैं दिल में, लेकिन फिर एग्जैक्टली दोहरा देना, एक लफ्ज भी चेंज ना करना, ये वाकई कमाल है। जबरदस्त हो गया जनाब। एबटाबाद वालों की बारी है, आगे आएंगे माइक लेकर जी। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद ही रहते हैं। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद ही होते हैं। ओहो, वो याद होते ही रहते हैं। एक लफ्ज आपने गलत कर दिया, बहरहाल 1 नंबर आपको मिलेगा, लेकिन जुमला कितना खूबसूरत है कि अच्छे लोगों की खूबी है कि उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, वो पहले याद रहते हैं, वो भूलते नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह करे कि वैसे अच्छे बन जाएं कि जिंदगी में भी लोगों के दिलों में रहें, दुनिया से चले जाएं तो फिर भी लोग याद रखें और हमें दुआओं से नवाजते रहें। आइए जनाब, कराची वालों की बारी है। नंबर, पहली बार शायद ऐसा होगा कि कुछ फर्क आएगा, वरना अब तक तो सारी टीमें बराबर चल रही थी। बगैर किसी नेक इरादे के महज माल की कसरत और लंबी उम्र की हिर्स न कर। बगैर किसी अल्लाह, बगैर किसी नेक इरादे के महज माल की कसरत और लंबी उम्र की हिर्स ना कर। कोई नंबर नहीं मिलेगा। कराची वाले तशरीफ रखें। अब बारी फिर गुजरात वालों की है। गुजरात की तरफ से अब कौन से इस्लाम भाई आएंगे? आ जाए भाई। जूं जूं इब्ने आदम की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ 2 चीजें भी बढ़ती रहती हैं, माल की मोहब्बत और लंबी उम्र की ख्वाहिश। जूं जूं इब्ने आदम की उम्र बढ़ती है उसके साथ 2 चीज़ें बढ़ती हैं, एक माल की ख्वाहिश और दूसरी लंबी उम्र की ख्वाहिश। पहले भी अल्फाज में आप कुछ गड़बड़ कर गए थे, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। बारी है फिर एबटाबाद वालों की। आइए जनाब, अब आपको शेर सुनाया जाएगा। थोड़ा सा आगे आ जाए, इस तरफ आ जाए। मरीज़े मासी को ले चल मदीना, मदीना ही इस्यां का दारुश शिफा है। मरीज़ मासी को ले चल मदीना, मदीना ही इस्यां शिफा है। इस्यां का दारुश शिफा है। 2 अल्फाज की ही गलती आपने की, हम आपको कोई नंबर नहीं दे सकेंगे। अब कराची वालों की बारी है। क्या कराची वाले कोई नंबर ले पाएंगे? क्योंकि कराची वालों को अब नंबर की ज्यादा हाजत है। आइए जनाब। मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत खुदा की, अदावत तुम्हारी खुदा से दगा है। मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत खुदा की, अदावत तुम्हारी अदावत तुम्हारी। अब तक बिल्कुल ठीक सुना रहे थे आप। वक्त आपका खत्म हो गया है। अदावत तुम्हारी खुदा से दगा है। जनाब कराची वाले फिर भी कोई नंबर नहीं ले सके। कोई बात नहीं, अभी सेगमेंट्स बाकी हैं, आगे जाकर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आप नंबर हासिल कर सकेंगे। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। दीदार हुसैन चाचड़ अत्तारी उमरकोट का। माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश तमाम ज़बरदस्त हली रहियो आहे। 14 सीज़न। अल्लाह करीम अञा वधीक कामयाबी नसीब फरमाए। तमाम बेहतरीन सेगमेंट थियनि पिया। अल्लाह करीम अञा इन्हनि खे वधीक उरूज नसीब फरमाए। हिकिड़ो नाक़िस मशवरो त ज़हनी आजमाइश जो को हिकिड़ो सिलसिलो सहराए थर जे अंदरि कयो वञे त तमामु बहितरीनु थींदो। ऐं माशाल्लाह वॾा वॾा मैदान आहिनि ऐं अवाम बि तव्हांखे चाहे बि थी सिलसिले खे बि शौक़ सां ॾिसण वारा बि आहिनि। ऐं कुझु थर जा इस्लामी ॿाहिरि सिलसिलनि में शुरू बि थिया आहिनि ऐं कुझु आया बि आहिनि। त अगरि तव्हांजी आमद थींदी त बहितरीनु असांजे लाइ रहंदो। अल्लाह करीम तव्हां सभिनी खे बरकत नसीब फरमाए। पूरी ज़हनी आज़माइश जी टीम खे लख लख मुबारकूं हुजनि। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तव्हांजी कॉल असांजे दिल में ख़ुशी दाख़िल कई। अल्हम्दुलिल्लाह, तव्हांजो शुक्रिया। यकीनन थर के सहराओं में कह रहे हैं कि प्रोग्राम करें। बड़े बड़े मैदान हैं, वो तो बड़े बड़े सहरा ही हैं भाई। लेकिन बहरहाल
آپ کا مشورہ ہم تک پہنچا. کچھ شہروں کو ڈیسائیڈ کرنے ہماری ٹیم پاکستان کے مختلف شہروں پہ روانہ ہو چکی ہے اور اگلے چند دنوں میں امید ہے کہ ہم تمام مقامات فائنل کر کے آپ تک انشاءاللہ بتا بھی دیں گے کہ کہاں کہاں ذہنی آزمائش کے آؤٹ ڈور سلسلے ہوں گے. ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. سہارا مل کے دے بنے کسی کا جناب 14 نمبر ہے گجرات، 12 نمبر کراچی، 13 نمبر ایبٹ آباد. تینوں ٹیموں کے نمبرز میں کچھ فرق آ گیا ہے. اب باری ہے خوبصورت سیگمنٹ کرنے کی جس کا نام ہے فیضان صدیق اکبر. آئیے کچھ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نعرے مل کے لگاتے ہیں انشاءاللہ. یارے غارے مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، یارے مزارے مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، حق گزارے مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، جان سارے مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، مولا کے مقبول ہیں حضرت صدیق ہے، صحابی رسول ہیں حضرت صدیق ہے، کون صحابہ میں افضل حضرت صدیق ہے، کون خلیفہ اول حضرت صدیق ہے، بے قصوں کے یار کون حضرت صدیق ہے، حامی و غمخار کون حضرت صدیق ہے، پہلے نائب نبی حضرت صدیق ہے، بالیقین جنتی حضرت صدیق ہے، میرے غم گسار کون حضرت صدیق ہے، حامی عطار کون حضرت صدیق ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جناب انہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے، ان کی سیرت کے بارے میں مزید معلومات دینے کے لیے سیگمنٹ ہے فیضان صدیق اکبر. سوال کریں گے گجرات والوں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے سب سے زیادہ کن کی تعریف بیان فرمائی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کی مدح یعنی تعریف بیان نہیں کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ نے جتنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح و توصیف یعنی تعریف بیان فرمائی کسی اور صحابی کی نہیں کی. جواب درست دے دیا ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر خاص ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر امور میں مشورہ فرمایا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ثانی اسلام، ثانی غار اور غزوہ بدر میں بھی ساتھی یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے. اس کے علاوہ آپ مزار میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کسی کو فضیلت نہیں دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. مدینہ پاک سے ایک میسج تشریف لایا اور ہماری اصلاح کی گئی کہ 77 نہیں، امیر اہل سنت کے پیر و مرشد نے مدینہ منورہ میں 75 برس گزارے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سب سے پہلے اپنا اسلام ظاہر کرنے والے خوش نصیب صحابی کون ہیں؟ سب سے پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور لوگوں کے سامنے اسے بیان فرمایا کہ جس کی بنا پر آپ کو کافی تکلیفیں دی گئیں. جناب سب سے پہلے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کی اعلانیہ جو سب کے سامنے بیان کیا اسلام قبول کرنے والوں میں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف بھی پہنچائی گئی، آپ کو بعض اوقات مارا بھی گیا، لیکن کیا آپ کا ایمان ہے؟ سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے گجرات والوں سے، سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کس نے کی؟
سب سے پہلے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی کیا بات ہے، سب سے پہلے نبی پاک کی تصدیق، یعنی آپ کو سچا ہی سمجھا وہ صدیق اکبر ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو اسلام سے پہلے بھی نبی پاک کے دوست تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی سب سے پہلے انہی کو یہ شرف حاصل ہوا؟ سب سے پہلے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور قبول اسلام کے بعد بھی؟ قبول اسلام کے بعد بھی ہے۔ اور ابو قبول بکر اسلام صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے اور قبول اسلام کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ جی جناب، نبی پاک کی دوستی صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کیسی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر 18 سال کے تھے، میرے آقا کی عمر مبارک 20 سال تھی جب سے یہ تعلق تھا، اور جب اسلام کا نبی پاک نے دعوت دی تو سب سے پہلے آپ نے ایمان بھی لائے اور اس کے بعد بھی قریبی دوست پیارے آقا کے، اور سبحان اللہ یہ کیسی دوستی ہے کہ آج مزار شریف میں بھی ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک تربت صدیق اکبر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی رضا خود رب چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ تمام عالم اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا چاہتا ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ پورا عالم رب عز و جل کی رضا چاہتا ہے، اور آپ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی رضا خود رب عز و جل چاہتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ ماشاءاللہ 18 نمبر ہیں گجرات والوں کے، 16 نمبر ہیں کراچی والوں کے، اور ایبٹ آباد والے 17 نمبر پر ہیں۔ ناظرین مقابلہ بہت دلچسپی کے مراحل میں داخل ہوتا چلا جا رہا ہے، 3 ٹیمیں ہیں، تینوں قریب سے اپنے نمبر کے ساتھ چل رہی ہیں، دیکھنا ہے کہ کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے۔ اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مکمل کیجئے۔ جی جناب، اب چلتے ہیں گجرات والوں کی طرف، اور گجرات والے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون سا لفظ ہے جو پورا کریں گے۔ ضاد، الف، الف جی الف بتائیے۔ جی جناب۔ میم، میم بتائیے۔ میم نہیں ہے۔ سیکنڈز پورے ہونے سے پہلے کوئی لفظ کہنا ہوگا۔ یا، جی یا موجود ہے، اور یا ایک سے زیادہ بار آئے گا۔ جی تا، جی تا موجود ہے۔ فا، فا بھی موجود ہے۔ را، را بھی موجود ہے۔
वाओ वाओ, दो मौजूद हैं। फतावा रजविया। फतावा रजविया, सिर्फ एक गलती की 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। एबटाबाद वालों की बारी है, लफ्ज दिखाया जाए इन्हें। क्या इसमें अलिफ है? जी। इसमें रा है? जी, रा भी है। क्या बात है, दो रा आ गए। बा है? बा भी है। हा है? हा नहीं, हा। हा, हाथी वाली हा। जी, हा भी आ गया। शीन है? शीन भी आ गया। बहार शरीयत। बहार शरीयत, पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। कमाल कर दिया है एबटाबाद वालों ने। जनाब, वज़ाइफ करके आते ना तावीज़ात अत्तारिया वाले इस्लामी भाई, ये हाँ, तो यहाँ मौकिल तो नहीं बुला दिया भाई। चले भाई, कराची मदनी वालों की बारी है। जनाब, कराची मदनी वालों, आपकी बारी है। देखें, एक ने 5 नंबर लिए, एक ने 4 नंबर लिए हैं। अब आपकी बारी है। क्या इसमें अलिफ है? जी। क्या इसमें रा है? रा नहीं है। क्या इसमें फा है? इसमें फा भी नहीं है। इसमें या है? जी, या है। जरूरी नहीं कि पहली 2 किताबें हों तो ये भी किताब ही हो। इसमें मीम मौजूद है? जी, बिल्कुल मौजूद है। मगर शुक्र है दिल में नूर इल्म का बसा चले, मगर शुक्र है दिल में नूर इल्म का। इसमें आइन मौजूद है? वो मौजूद है। लाम मौजूद है? आने दे पहले। हाँ, अब लाम भी मौजूद है। लाम मौजूद है? बिल्कुल लाम मौजूद है। बे मौजूद है? बे भी मौजूद है। अली बिन उस्मान। अली बिन उस्मान, कमाल कर दिया, 3 नंबर हासिल कर लिए हैं। मेरे हिसाब से ये मुश्किल सवाल था और मैं समझ नहीं पा रहा था ये पहुंच पाएंगे, लेकिन सुभान अल्लाह, बहरहाल 2 गलतियों में ये पहुंच गए। अब जनाब, मुकाबला जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर होता जा रहा है। गुजरात के नंबर और एबटाबाद के बराबर हो गए हैं। कराची जो है वो 19 नंबर पर है, मगर अभी मुकाबला बाकी है। वक्त हुआ है कि इंशाल्लाह हम अपने नेक अमाल का जायज़ा भी लेंगे, इंशाल्लाह नात शरीफ भी सुनेंगे। आज 2 नात ख़्वाह हैं माशाल्लाह, और फिर आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। जी, मैं शुरू से ये अर्ज़ करूँगा हुज़ूर, आज का सवाल जो है हमारा वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमें मैसर है, और यकीनन शैतान हमें इस माहौल से दूर करने की बहुत कोशिश करता होगा। आप कोई ऐसा नुस्खा हमें बता दें, कोई ऐसा तरीका बता दें कि दावत इस्लामी
اور امیر اہل سنت کی غلامی پر ہمیں استقامت حاصل ہو، یہ دینی ماحول مرتے دم تک ہم سے نہ چھوٹے. کوئی ایسا نسخہ بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہمیں اس مدنی ماحول پر استقامت نصیب ہو جائے. دیکھیں استقامت کے یوں تو بہت سارے طریقے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایک تو دعوت اسلامی کے کاموں میں انوالو رکھیں. روزانہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا جس کو کہتے ہیں دینی کام کا جدول ہونا چاہیے. اگر ہم انوالو رہیں گے، اسلامی بھائیوں سے جڑے رہیں گے، اجتماعات میں آنا، مدنی مذاکرے میں شرکت، مدنی چینل پابندی سے دیکھنا، نیک عمل کا جائزہ، تو انشاءاللہ اس پر استقامت ملے گی. اگر ہم خود ہی دور ہو جاتے ہیں، موبائل پر بھی چارجر نہ لگائیں تو موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو ہماری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرے، مدنی قافلے یہ ہمارے لیے چارجر کا کام کرتے ہیں. تو آتے رہیں گے تو انشاءاللہ استقامت بھی ملتی رہے گی اور ماحول سے وابستہ رہیں گے. آئیے اپنے نیک اعمال کا جائزہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے رسائل نکال لیجئے، اور جن کے پاس موبائل اپلیکیشن کے ذریعے شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپلیکیشن کھول لیجئے. اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں باجماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، ایک مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلی یا فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے کسی ایک کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت، چگلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی دل تائید نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے اور سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین و پیر و مرشید کو اصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا. اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال جو ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے نعت شریف مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی محمد. نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، نزع کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے گنبد وہ ہرا فقط صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی محمد.
تو کجا من کجا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کجا من کجا 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 تو امیر حرم فقیر اجو تو امیر حرم فقیر اجو تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق سے خطبہ تیرا آواز حق سے خطبہ تیرا آفاق تیرے سامنے یار رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا آقا تو کجا من کجا تو کجا من کجا آقا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جام تیرا الہام ہے جام تیرا قرآن ایمان ہے تیرا قرآن ایمان ہے تیرا بڑھ تیرا عرش بری یار رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا باندھے ہوئے کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو کعبہ عشق تو میں تیرے چار سو اثر میں دعا تو اثر میں دعا تو اثر میں دعا تو کجا من کجا تو کجا من کجا آقا میرے دل کجا من کجا تو کجا من
سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری رگوں سر، میرا گھر خاک پر اور تیری رگوں سر، سدرۃ المنتہا تو کجا کجا لپٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، آنسوں کی صبا ہو میری ترجمہ، آنسوں کی صبا ہو میری ترجمہ، آنسوں کی صبا ہو میری ترجمہ، دل سے نکلے صدا تو کجا 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 تو کجا من کجا، یعنی حضور آپ کہاں اور میں کہاں، میں آپ کا غلام، میں آپ کا امتی، آپ ہمارے آقا، آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ اللہ اس غلامی میں ہمیں سچا بھی بنا دے اور سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اور وہ کہتے ہیں نا، ہم تو عرض کرتے رہتے ہیں حضور میں آپ کا غلام ہوں، کرم یہ ہو جائے کہ حضور بھی یہ غلامی میں قبول فرما لیں۔ یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ اللہ کرے کہ آقا اپنی غلامی میں قبول فرمائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہوا، جس طرح نبی پاک نے ان پر کرم فرمایا، اپنے ساتھ اپنے روضے میں اپنی قبر انور کے ساتھ انہیں جگہ عطا فرمائی۔ ایسا کرم ہو جائے کہ ہمیں بھی جنت البقیع میں آقا کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے، مدینے کی بار بار حاضری بھی نصیب ہو۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ عبد الطیف عرض کر رہا ہوں میں پنیدن نوشہر فیروز سے۔ حاجی صاحب، سننے میں آیا ہے کہ رجب المرجب کے اسٹارٹنگ کے دنوں میں یہ اپنا ذہنی آزمائش نہیں ہو رہا، تو ایسا کیا کریں ہم کہ ذہنی آزمائش کے ساتھ جو نا اٹیچ رہیں ہم؟ پلیز اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیں۔ جی انشاءاللہ آنے والے ہفتے سے سیٹرڈے نائٹ سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، اور وہ اگلے سیٹرڈے نائٹ تک تقریباً یہ 8 دن مسلسل ماشاءاللہ 8 سے 9 دن مدنی مذاکروں کی ہم برکتیں لوٹیں گے۔ تو سبحان اللہ، علم دین سیکھنے کے لیے ذہنی آزمائش میں شرکت کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھے انداز میں امیر اہل سنت کی برکتیں بھی ہوں گی، مفتیان کرام کے مدنی پھول بھی ہوں گے۔ اور جو ذہنی آزمائش کو پھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک انتظام یہ کیا ہوا ہے کہ ذہنی آزمائش کو، چلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ذہنی آزمائش اگر آپ اس کو صرف اس گیپ میں نہیں، اس کے بعد بھی پورا سال اگر ذہنی آزمائش دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے تو بہت سارے پروگرامز ہو گئے نا، سیزن 14 تک ہم پہنچے ہیں، تو پچھلے بہت سارے سینکڑوں ایپیسوڈز ہیں، سینکڑوں پروگرام ہیں، علم دین کا پورا خزانہ ہے۔ تو اگر ذہنی آزمائش آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ان چھٹیوں کے اندر بھی روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ مدنی چینل کا مقبول عام پروگرام ذہنی آزمائش اب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں پلے سٹور، دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ اور یوٹیوب کے ذریعے۔ پلے سٹور سے مولانا عبد الحبیب اتاری ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، ایپ کو اوپن کر کے میڈیا پر کلک کریں، اس کے بعد مولانا عبد الحبیب اتاری کے تمام پروگرام کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ نیچے اسکرول کر کے کچھ پروگرام پر کلک کریں گے تو ذہنی آزمائش کے تمام سیزن ترتیب کے ساتھ شو ہو جائیں گے۔ نیچے اسکرول کر کے سیزن 14 کو اوپن کریں اور
यहाँ जो एपिसोड चाहें मुलाहजा करें। इसके अलावा प्ले स्टोर से ज़हनी आजमाइश ऐप इंस्टॉल करें। ओपन करेंगे तो ऊपर ज़हनी आजमाइश के तमाम सीजन की लिस्ट शो हो जाएगी। साइड की तरफ स्क्रॉल करके सीजन 14 पर क्लिक करें। अब आपके सामने एपिसोड वाइज सीजन 14 की तमाम वीडियोस शो हो जाएंगी। किसी एक को सेलेक्ट करें और मुलाहजा करें। गूगल पर dawatislami.net लिख कर सर्च करें और ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें। इसके बाद मीडिया पर क्लिक करें। अब प्रोग्राम में जाकर मोर प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करें। इसके बाद वोकलिस्ट पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करें और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सिलेक्ट करें। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी के तमाम प्रोग्राम शो हो जाएंगे। अब इसमें से ज़हनी आजमाइश को सिलेक्ट करें। इसके बाद साइड में प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो सर्च बार ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। इसके अंदर लिखें ज़हनी आजमाइश तो तमाम सीजन आपके सामने शो हो जाएंगे। किसी भी सीजन को सिलेक्ट करके उसके तमाम एपिसोड्स तक रसाई को यकीनी बनाएं। यूट्यूब पर ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम मुलाहजा करने के लिए गूगल पर मदनी चैनल यूट्यूब लिख कर सर्च करें। इसके बाद यूट्यूब मदनी चैनल के ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। यहाँ मदनी चैनल के तमाम प्रोग्राम तरतीब वार नजर आएंगे। उसमें से ज़हनी आजमाइश सीजन 14 पर क्लिक करें और मुकम्मल प्रोग्राम तक रसाई हासिल करें। अब आप प्लेलिस्ट में ज़हनी आजमाइश के दीगर सीजन को भी तलाश करके उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ज़हनी आजमाइश आपके साथ बाद में भी रहेगा। ये आपको तरीक़ेकार हमने बता दिया है कि कहाँ कहाँ जाकर आप इस सीज़न 14 के भी और पिछले प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। पिछले सिलसिलों में हमें कॉल आई थी कि ज़हनी आजमाइश के सिलसिलों में कुछ FGRF की कारकर्दगी, सैलाब ज़दगान पर जो दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने काम किया, हमें दिखाते रहा करें। आइए आपको FGRF की कुछ कारकर्दगी दिखाते हैं। खजाने हैं तेरे भरे मेरे मौला, है मोहताज बंदे खड़े थे। अब इनके जानवर हैं, अब इनके लिए जानवर भी जरूरी हैं, इनके बेचारों की फसलें भी जरूरी हैं, और लेकिन फसलें इनकी इस साल की पूरी तबाह हो गई। अब ये खैमे हमने दिए इनको, अब देखिए खैमों में रह रहे हैं बेचारे। अब देखिए कैसा घर है जिसमें ये रह रहे हैं बेचारे। ये आर्जी तौर पे इन्होंने बनाया, लेकिन ज़ाहिर है ये बारिश में तो नहीं खड़ा होगा ना, हमें इसके लिए ईंटों वाला घर इनको बना के देना होगा। नाज़रीन अब देखें कि हम में से बहुत सारे लोग तो वो हैं कि जिनका बाथरूम इससे बड़ा होता है। हमारे 2.5 लाख रुपए में घर का बाथरूम नहीं बनता है, ये बेचारे पूरे 2-2.5 लाख में घर बनाकर उस घर में रहते हैं। तो हमें कम से कम इतना तो इनको बना के दे देना चाहिए कि ताकि ये अपने बच्चों के साथ खुशहाल रहें। वाकई इन लोगों की लाइफ देखकर तो हमें, और फिर उन लोगों से भी मैं बात करना चाहूंगा जो बड़ी नाशुक्री करते हैं, मेरा घर छोटा सा है तो जनाब मेरे पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो बहुत कुछ है। जब हम इनको देखते तो लगता है हमारे पास तो कितना कुछ है, और ये बेचारे ये भी नहीं है इनके पास। तो इनकी मदद इस नीयत से करें कि जो हमारे पास है ना वो सलामत रहे, वो बर्बाद ना हो जाए। वो अल्लाह ताला का यूं समझिए ये शुक्र अदा करने का एक अंदाज है कि हम अपने दुखियारे मुसलमानों के घर बनाते हैं। या रब हमें आफियत दे, अंधेरे ये रब्बुल अना मुझसे ले। तो अब इसको कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे हम ये सारे घर? ये अभी उम्मीद है कि एक मकान जो है ना 1-1 हफ्ता लेगा इंशाल्लाह। तो हम 10-10 की रेंज में बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह 1-1.5 महीने में इसको पूरा कर देंगे इंशाल्लाह। मजदूरी तो ये खुद कर रहे हैं, लेकिन मिस्त्री हम दे रहे हैं, मटेरियल हम दे रहे हैं माशाल्लाह। तो इनको ये बहुत अच्छा है कि गाँव वाले मजदूरी खुद कर रहे हैं, मिस्त्री हम दे रहे हैं और मटेरियल हम दे रहे हैं। मिस्त्री इनसे कहा कि आप ले आए, हम मटेरियल दे देंगे, आप काम शुरू कर दें। बस ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो 1 महीने के अंदर ये सबके घर इंशाल्लाह बन जाएंगे इंशाल्लाह, ताकि सर्दियां बढ़ जाए उससे पहले ये हो जाए। यानी ये पूरी मस्जिद शहीद हुई और इसके साथ 6 लोग भी शहीद हो गए। और ये नमाजी, अब देखिए इस मस्जिद को हम बना रहे हैं, अब ये कैसी मस्जिद है और नमाज का लगाव देखिए। मैं इस सवाल करने लगा था कि भाई गांव के लोग नमाज भी पढ़ते हैं कि नहीं, तो अभी अजान नहीं हुई है और तकरीबन 1 सफ के लोग मस्जिद में पहले से मौजूद हैं और अजान नमाज की, हालांकि टूटी हुई मस्जिद है, शायद है भी कुछ नहीं। चले हम भी यही नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह इन्हीं लोगों के साथ हम मगरिब अदा करते हैं। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। मेहराब भी नहीं है, गुम्बद भी नहीं है, छत भी नहीं है, मगर नमाजी हैं। अल्लाह की रहमत से ऐसे लोग भी हमारे वतन में हैं। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज
हाय हाय, बड़ी दुख भरी दास्तान है नाजरीन। अब यकीन करें इस वक्त भी हज़ारों लाखों लोग पानी के अंदर हैं, यानी पानी उनके घरों में है, पानी उनके रोडों पर है, उनकी फसलों पर है। ये तो मैंने एक छोटी सी आपको झलक दिखाई है, इंशाल्लाह आइंदा भी सिलसिलों में आप देख पाएंगे कि जब मैं यहाँ गया था तो इस गांव की तो अजब दास्तान थी। अभी आपको कुछ इसके क्लिप आपको दिखाया, तकरीबन 83 घर थे जो हम बना रहे हैं इस गांव में। वडा पेहार ये गांव है, लेकिन दावत इस्लामी ने इंशाल्लाह हदफ लिया है कि तकरीबन 12,000 लोगों के घरों की तामीर हम करेंगे, जिसमें से अब तक तकरीबन हम 5,000 घरों की तामीर पार्शली, यानी जिनके घर कुछ टूट गए थे या पूरे गिर गए, 4,900 का मेरे पास फिगर है कि जो हम काम प्रोसीजर में जारी है। अगले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे इंशाल्लाह कि अब जो पूरी बस्ती है वो कंप्लीट होती जाएगी, हम घरों को बना के उनके हैंड ओवर करेंगे। लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा काम है नाजरीन। आप समझे 2.5 लाख रुपए का एक घर है, अगर आप 100 घर बनाते तो 2.5 करोड़ चाहिए, तो 1000 घर के कितने चाहिए, और फिर 12,000 के कितने चाहिए। लेकिन 12,000 भी कुछ नहीं है, हमें लाखों घर बनाने चाहिए जितने लोग परेशान हैं। तो आप ये मदद ऐसा ना, मीडिया चूंकि दिखा नहीं जाता तो लोग समझते सैलाब ख़त्म हो गया है, सैलाब ज़्यादा अब भी परेशान हैं। अब फिर उसके बाद हमने एक और काम किया जिसको डी वाटरिंग कहा जाता है, पानी निकालने का काम किया जाता है। आज मैं आपको खुशखबरी भी दूँ, अच्छी खबर दूँ। वैसे तो ज़ाहिर है कि हमारे वतन में मुश्किल में लोग हैं, लेकिन आपके दिल में कुछ खुशी दाखिल होगी कि अब तक तकरीबन 50 दिनों की जो कारकर्दगी है, 50 दिनों पहले हमने ये काम शुरू किया था। 1 अरब गैलन पानी अल्हम्दुलिल्लाह हम सैलाब ज़दा इलाकों से निकाल चुके हैं। यानी हमने मोटरें लगाई, हमने पंप लगाए और 1 अरब गैलन, 100 करोड़ गैलन जो है पानी हमने निकाला है, जिसमें तकरीबन 20,000 एकड़ ज़मीन जो है वो क्लियर हो गई है पानी से। 15-20 हज़ार के करीब घर जो है वो लोगों के फारिग हो गए पानी से, वो अपने घरों में जा सकते हैं। स्कूलें 10 के करीब स्कूलें हैं, हॉस्पिटल हैं, मस्जिदें हैं। लेकिन ये काम अब भी बहुत करने का है और हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले सिलसिलों में आप उसके भी मनाजिर देखेंगे। ये बड़ी नेकी है, इसमें साथ देते रहिए ताकि इन गरीब मुसलमानों का भला हो सके। तो बहरहाल ये कारकर्दगी भी आपको बताई, एक बार स्कोर बोर्ड देखेंगे और फिर हम इंशाल्लाह अपने मुकाबले को आगे लेके चलेंगे। जनाब 22 नंबर है गुजरात, 19 नंबर है कराची वालों के, अब 22 नंबर है एबटाबाद। मुकाबले के 2 सेगमेंट बाकी रह गए हैं। पहला सेगमेंट, जिसका अब जो सेगमेंट होगा उसका नाम है जिक्र हरमैन। जी गुजरात वालों की बारी है, बॉक्स पसंद करेंगे। एक नंबर मदीना ए मुनव्वरा, सुभान अल्लाह। आप जरा मजीद बॉक्सेस दिखाइए। जी छठी शरीफ की निस्बत से 6 नंबर। 6 नंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर रसूल, मिंबर रसूल अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की फजीलत सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि मिंबरी अला तुरअतिन मिन तुरअल जन्नह, कि मेरा मिंबर जन्नत के बागों में से एक बाग में है। मेरा मिंबर जन्नत के बागों में से एक बाग में वाक़े है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस तरफ रोज़े का और इस समय मिंबर की बहार बीच में जन्नत की प्यारी 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 हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए सबसे पहला मिंबर कब बनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहले जो मिंबर अतहर बनाया गया वो सन 8 हिजरी में बनाया गया और इस मिंबर के 3 जीने थे। 8 हिजरी में मिंबर बनाया गया, उसके 3 जीने थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब एबटाबाद वालों की बारी है, बॉक्सेस दिखाएं इन्हें।
मक्का मुकर्रमा जनाब। अब मक्का मुकर्रमा के 6 बॉक्सेस दिखाएंगे। 4 नंबर। गारे हिरा, सुभान अल्लाह। गारे हिरा कहां वाक़ है और उसका दूसरा नाम क्या है? गारे हिरा मक्का से मशरिक की जानिब 3 मील पर वाक़ है, जबले हिरा में वाक़ है, और इसका नाम जबले नूर है। दूसरा नाम जबले नूर है। मक्का मस्जिदुल हराम से जानिब मशरिक तकरीबन 3 मील पर वाक़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गारे हिरा अफजल है या गारे सौर? गारे हिरा गारे सोर से अफजल है, क्योंकि गारे सोर को फ़कत 3 दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का शर्फ हासिल हुआ, जबकि गारे हिरा को इससे ज़्यादा अरसा। सुभान अल्लाह। गारे हिरा ने इससे ज्यादा अरसा नबी पाक के कदम चूमे हैं, इसलिए गारे हिरा की फजीलत ज्यादा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एबटाबाद वालों की बारी भी आ गई है, अब बारी कराची वालों की है। दोनों बॉक्स बंद कर दिए जाए जी जी, और फिर इनको ऑप्शन दिया जाए जो इनके नसीब में हो जी। 1 नंबर। 1 नंबर मक्का मुकर्रमा जी। अब मजीद बॉक्सेस दिखाए जाएं जी। 5 नंबर। 5 नंबर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकाम इब्राहीम। मकाम इब्राहीम के मुतालिक अल्लाह पाक क्या फरमाता है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। तर्जमा, इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। क्या मुबारक कलाम और क्या मुबारक मकाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मकाम इब्राहिम जन्नत से दुनिया में आने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहां से मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जिब्राइल की निशानदही से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसे जबल अबी कुबैस से हासिल किया। जबल अबी कुबैस से हज़रत जिब्राइल ने बताया, उनकी निशानदही पर हज़रत इस्माइल ने वहां से हासिल किया। जन्नती ये पत्थर है, क्या शानदार जगह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिस पर नबी के कदम को सजाया, अपनी निशानी आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जो कल को हसरते मिले कहाँ चले एबटाबाद के 26 हैं, कराची के 23 हैं जनाब, गुजरात के भी 26 हैं जनाब। दोनों टीमें बराबर हैं और सिर्फ कराची वाले पीछे हैं, मगर इस वक्त मौका है आखिरी सेगमेंट में आगे बढ़ने का। नाजरीन तीनों टीमों से गुजारिश है कि अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और सेगमेंट का नाम है सफर है मगर अकेले। गुजरात वाले कराची, कराची वाले एबटाबाद, एबटाबाद वाले गुजरात पहुंच जाएं। जी आतिफ भाई आप कुछ फरमा भी रहे थे। मकतबतुल मदीना अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फवक्तन हमारे सिलसिले की बरकत से डिस्काउंट का सिलसिला और ऑफर देता रहता है। तो अभी कुछ दिन का गैप भी है, तो इसलिए मकतबतुल मदीना ने खुसूसी डिस्काउंट ऑफर जो है वो नाजरीन के लिए भेजी है। अरे वाह कि ज़हनी आजमाई सीज़न 14 के सेमीफाइनल तक मकतबतुल मदीना की ये 6 किताबें, जिसमें से कुछ मेरे पास मौजूद भी हैं। तर्जमा कंजुल ईमान, माशाल्लाह ये जहेज़ एडिशन है और ये बहुत खूबसूरत है, शादी में गिफ्ट भी किया जा सकता है। कुरान पाक भी है और तर्जमा कुरान भी है। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह, तो इसको भी दे सकते हैं। साथ में सीरत अंबिया है और मदनी पंसूरा है, गुफ्तगू के आदाब और बहार शरीयत का मुकम्मल सेट। तो ये 6 किताबें हैं जिन पर 18% डिस्काउंट है। और इसके साथ साथ जो इस्लामी भाई ये किताबें खरीदेंगे इंशाअल्लाह
ان کا نام فائنل میں ہونے والی قرآن اندازی میں بھی ڈالا جائے گا ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے انہیں انعام بھی دیا جائے گا، تو فوراً ان کو خریدا جا سکتا ہے مکتبۃ المدینہ سے. اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یہ جو ساری کتابیں ہیں یہ بہار شریعت، ویسے تو اس کی جو اوریجنل قیمت ہے وہ ہے 6500 اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ انشاءاللہ 5330 روپے میں ملے گی. اور کنز الایمان 3200 کا ہے، تو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ انشاءاللہ 2600 یعنی 24 کی. اور سیرت انبیاء یہ 790 روپے کی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، مدنی پنصورہ 410 میں، اور آداب گفتگو یہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ 270 روپے میں مکتبۃ مدینہ سے طلب کر سکتے ہیں، اور یہ آفر سیمی فائنل تک ہے. تو آئیے ناظرین، اب ذہنی آزمائش سیزن 14 کے 16ویں مقابلے میں 3 ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آگے جائے گی اس کا اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے. گجرات کے اسلامی بھائی کی باری ہے، نام ہے ان کا محمد ذیشان. آپ تیار ہیں؟ آپ نے یا تو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو ام المومنین فرمایا گیا ہے. صحیح. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. غلط. ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام حکم ہے. غلط. وہ یوم الفرقان جنگ بدر کے دن کا نام نہیں ہے. غلط. جنات کو آگ سے پیدا نہیں کیا گیا ہے. غلط. جناب ایک غلطی غالباً آپ نے کی ہے، جی ایک غلطی کی ہے. اب باری ایبٹ آباد والوں کی ہے. محمد حمزہ نیاز اتاری کی باری ہے. سیف اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے. غلط. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 3 بار اپنا آدھا مال راہ خدا میں خرچ کیا. صحیح. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد اقصی ہے. غلط. سید القرا سب کاریوں کا سردار حضرت ابی بن کعب کا لقب ہے. صحیح. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے فتاوی جات جو نقل کر لیے گئے ان کا مکمل نام العطایا النبویہ فی الفتاوی رضویہ ہے. صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. ایبٹ آباد والے آگے آ رہے ہیں جناب. اب باری ہے کراچی والوں کی. محمد ساجد اتاری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی و فاطمہ و حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کو پنجتن کہا جاتا ہے. صحیح. چغل خور قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. صحیح. مسجد قبلتین مکہ مکرمہ میں ہے. صحیح. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر کی صاحبزادی ہیں. آپ نے کہا صحیح. حجر اسود کو چومنا سعی کہلاتا ہے. غلط. جناب دیکھنا یہ ہے کتنی غلطیاں کی ہیں. 2 غلطیاں کر گئے ہیں کراچی والے. اب جناب پھر گجرات والوں کی باری ہے. غلام مصطفیٰ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ عبسی ہے. غلط. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی چاندی کی بنی ہوئی تھی. صحیح. قرآن پاک کی 8 منزلیں ہیں. صحیح. حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے. جی صحیح. بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے. صحیح. دیکھنا یہ ہے کہ کتنی غلطیاں کی ہیں. 2 غلطیاں کی ہیں گجرات والوں نے. اب باری ایبٹ آباد والوں کی ہے. جی جناب محمد سعید کی باری ہے. ایبٹ آباد کی ٹیم سے تعلق ہے. حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو معاویہ ہے. غلط. حضرت ابو سعید نے 84 سال کی عمر میں وفات پائی. صحیح. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد کا نام مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے. غلط. محمد بن ادریس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام بخاری کا نام ہے. غلط. قرآن کریم کی دوسری منزل کی ابتدا 6 پارے سے ہوتی ہے. غلط. اللہ اکبر. ایبٹ آباد والوں سے غلطیاں ہوئی ہیں جناب اور 2 غلطیاں کر گئے ہیں. اب باری ہے کراچی والوں کی. نمبر دیکھنے ہیں. ایبٹ آباد اور گجرات کچھ قریب ہی چل رہے ہیں. محمد علی اتاری کی باری ہے. صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے. صحیح. حج کی 3 قسمیں ہیں. صحیح. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں. غلط. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب خادم النبی ہے. غلط. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا خطبہ جمعہ سن 1 ہجری میں دیا. صحیح. اب دیکھنا ہے جناب کہ کتنی صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں کراچی والوں کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कराची वालों ने एक गलती की है नाजरीन, अब मुकाबले में जो फर्क है वो आपके सामने है। एबटाबाद वाले 1 नंबर से आगे हैं, गुजरात वाले 33 नंबर पर हैं, कराची वाले 30 नंबर पर हैं। मुकाबला बड़ा सख्त गुजरात और एबटाबाद में है। ये आखिरी इस्लामी भाई तीनों टीमों की यूं समझिए कि उनके ऊपर कांधों पर बोझ है। अब बारी है, गुजरात वाले कहां गए हुए हैं? एबटाबाद पहुंचे हुए हैं? नहीं, बल्कि कराची पहुंचे हुए हैं। चले जनाब, अब गुजरात वालों की बारी है जी। आपका नाम क्या है बेटा? उबैद रजा। सूरह जिन कुरान पाक के 29वें पारे में है। सही। सूरह आले इमरान में सबसे ज्यादा आयतें हैं। गलत। जिसकी नमाज जनाजा 3 सफों ने पढ़ी उसकी मगफिरत हो जाएगी। सही। सूरह इंसान सूरह दहर का दूसरा नाम है। सही। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हमजा के फर्जंद हैं। सही। नहीं जनाब, वो नहीं है। एक गलती कर गए जनाब, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एबटाबाद वालों को, अब अगर एबटाबाद वालों ने 4 सही जवाब दे दिए तो एबटाबाद वाले आगे निकल जाएंगे। एबटाबाद वालों ने ज्यादा गलतियां की तो गुजरात वाले आगे निकल जाएंगे। एबटाबाद के इस्लाम पे कहां मौजूद हैं? इधर मौजूद हैं। चलें जनाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सूरज को लौटाया था। गलत। असहाबे बदर की तादाद 113 थी। गलत। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मजार मुबारक कुस्तुनतुनिया में है। सही। हजरत हर इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को अयाम बीज कहते हैं। सही। हजर असवद का माना सफेद पत्थर है। गलत। अब देखना है कितने सही हैं, कितने। पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। एबटाबाद वालों ने जनाब कमाल कर दिया है। अब कराची वालों की बारी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। सही। सिद्दीक व अतीक हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के अलकाब हैं। गलत। वकूफ अरफात हज का रुकन है। सही। कौम आद की तरफ अल्लाह पाक ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। सही। हुस्सामुल हरमैन किताब अमीर अहले सुन्नत ने लिखी है। सही। नहीं जनाब, अमीर अहले सुन्नत ने नहीं लिखी है किताब। एक गलती की है जनाब। जो स्कोर बोर्ड फाइनल बता रहा है कि आज का मुकाबला एबटाबाद वाले जीत गए हैं। सारी टीमें आगे आ जाएं। मेरा ख्याल है ऐसा पहली बार हुआ होगा ज़हनी आजमाइश की तारीख में कि कराची की दोनों टीमें पहले राउंड से ही बाहर हो गईं, वरना ऐसा होता नहीं था। कराची से कोई ना कोई टीम आगे तक जाती थी, मगर चूंकि जिसके पास जहानत है, जो वक्त पर सही जवाब दे, वही आगे जाता है। सारी टीमें हमारी हैं, तो बहरहाल कराची वालों से भी और गुजरात वालों को भी हिम्मत हार रखनी है। आइंदा किसी मुकाबले में आपको मौका मिलेगा। सारी टीमें आगे आ जाएं, एक दूसरे से मुलाकात भी करें। नाजरीन, दोनों टीमों को कुछ हम तहाइफ भी पेश करेंगे। हमारी कराची की टीम माशाल्लाह, ये इनके लिए तहाइफ है। खाली हाथ ज़हनी आजमाइश से हम किसी को भी नहीं भेजते। और यहाँ पर आ जाएं भाई, कराची वाले यहाँ भी मौजूद हैं माशाल्लाह। और ये गुजरात वाले बहुत करीब आकर पीछे रह गए। बड़ी कमाल की टीम थी गुजरात की, लेकिन जनाब इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है माशाल्लाह। आपका नाम बेटा क्या है जी? जीशान। जीशान को हम इंशाल्लाह, हालांकि टीम इनकी पीछे रह गई, मगर मैंने इस बच्चे की जहानत देखी है। जीशान को हम ये आज के बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दे रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपको भी जल्दी जल्दी मदीना दिखाए। अदब और शौक के साथ सलात इस्लाम के लिए खड़े हो जाएं। काबे के बदरो जान तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरो जान तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफिरों से जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफिरों से जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। शाफिरों से जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम पे करोड़ों दुरूद। जुमला जुमला बला पे करोड़ों दुरूद। जुमला जुमला बला पे करोड़ों दुरूद। के बदरो तुझा तुझा पे करोड़ों दुरूद।
شمس و ضحا پہ کروڑوں درود ذات ہوئی ارتقا وصف ہوئے لاجواب 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 وصف ہوئے لاجواب وصف ہوئے لاجواب مصطفیٰ پہ کروڑوں درود مصطفیٰ پہ کروڑوں درود عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ کری آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ کری آ گیا تم پہ کروڑوں درود دیجئے تم کو جو راضی کرے لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے اس کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے میرا رضا پہ کروڑوں درود میرا رضا پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے